السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ جھاڑ پھونک کے بارے میں، کہ جھاڑ پھونک کرنا اور کروانا کیسا ہے۔ میرے دوستو، جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے، جب کوئی شخص کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اس کے لیے دوا کے ساتھ ساتھ دعا کی بھی ضرورت ہے، یعنی دعا اور دوا دونوں ضروری ہیں۔ لیکن دعا کیسے ہونی چاہیے؟ دعا قرآنی تعلیمات، شرعی تعلیمات، نبوی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے۔ قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں سے ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک یہ مکمل شفا ہے، سراپا شفا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ جب کوئی شخص بیمار ہو جائے تو سورہ فاتحہ اور معوذتین پڑھ کر اس پر دم کیا جائے۔ اسی طرح سے دوسری دعائیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، جنہیں پڑھ کر کے مریض پر دم کیا جانا چاہیے، کیونکہ اسی میں شفا یابی ہے۔ لیکن قرآن و سنت کے علاوہ سے دعا کرنا، قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں کے علاوہ سے جھاڑ پھونک کرنا اور کرانا تو یہ قطعاً جائز اور درست نہیں ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے، فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص فی الرقیۃ من کل ذی حمہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہریلے جانور کے کاٹنے میں جھاڑ پھونک یعنی دم کرنے کی اجازت دی۔ دوسری حدیث بھی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات فلما ثقل كنت أنفث عنه بهن وأمسح بيده نفسه لبركتها متفق علیہ۔ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت میں اپنے اوپر معوذات یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کا دم کیا کرتے تھے، پھر جب آپ کے لیے دشوار ہو گیا تو میں ان صورتوں کا دم آپ پر کیا کرتی تھی، اور برکت کے لیے آپ کا ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر پھیر دیتی تھی۔ تیسری حدیث بھی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعوذ بعد اہلہ يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس اذهب الباس واشفه وانت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ فرماتی ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی شخص بیمار ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا داہنا ہاتھ اس پر پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے، اللهم رب الناس اذهب الباس واشفه وانت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، کہ اے لوگوں کے مالک بیماری کو دور کر دے اور تندرستی عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا یابی ہی شفا ہے، ایسی شفا دے کہ بالکل بیماری باقی نہ رہے۔ تو ان تمام احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مریض کے اوپر قرآنی آیات اور مسنون دعائیں پڑھ کر کے دم کیا جائے، جھاڑ پھونک کیا جائے تو میرے دوستو یہ جائز اور درست ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جو عوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی حدیث صحیح مسلم کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں کہ کننا نرقی فی الجاہلیہ، کہ ہم زمان جاہلیت میں رقیہ کرتے تھے، فقلنا یا رسول اللہ کیف تری فی ذلک، تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا اللہ کے رسول، آپ کی اس سلسلے میں کیا رائے ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں اس بارے میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعرضوا علی رقاکم لا باس بالرقى ما لم یکن فیہ شرک، کہ تم اپنے رقیے کو ہمارے اوپر پیش کرو، اپنے رقیے کو میرے اوپر پیش کرو، اور ایسے رقیہ میں کوئی حرج نہیں کہ جس میں شرک نہ ہو یا جو شرک کے لیے ذریعہ نہ ہو۔ تو میرے دوستو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رقیہ کرنا، جھاڑ پھونک کرنا، دم کرنا یا کروانا جائز ہے اگر اس میں شرک نہ ہو یا وہ شرک کے لیے ذریعہ نہ ہو۔ اسی لیے اہل علم نے
رقیہ کرنے کے لیے یا کروانے کے لیے یا جھاڑ پھونک کرنے کے لیے یا کروانے کے لیے 3 شرطیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں سے ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ایسی زبان میں ہو جو لوگوں کے سمجھ میں آ سکے، یعنی عربی زبان میں ہو یا پھر ایسی زبان میں جس کا معنی اور مفہوم واضح ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ رقیہ کرنے والا یا کروانے والا یہ عقیدہ رکھے کہ بیماری سے شفا دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اور یہ ایک ذریعہ ہے، ورنہ شفا یابی اللہ کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں۔ تو یہ 3 شرطیں اگر پائی جاتی ہیں تو پھر جھاڑ پھونک کرنا یا کرانا جائز ہے۔ تو میرے دوستو، ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں سے جھاڑ پھونک کرنا مشروع ہے۔ قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں کے علاوہ کسی اور چیز سے جھاڑ پھونک کرنا جائز نہیں۔ اگر جھاڑ پھونک کرنا غیر اللہ کے کلام پر مشتمل ہو یا غیر اللہ سے استغاثہ ہو، مدد ہو، تو یہ پھر شرک ہے میرے دوستو، اور انسان خود اپنے اوپر دم کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔